السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید۔ پختون بھائیوں کو ڈیرہ منانا سر مشے، پنجابی بھائیوں جی اینو اینڈ اردو بھائیوں کو خوش آمدید۔ اینڈ فار مائی انگلش ویورز، ویلکم ٹو شو۔ آج کا شو جو ہے وہ ہے یہ کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے کیسے خراب ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر کا کیا ریلیونس ہے کہ جس سے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ AJ Health TV کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ پروگرام ہم ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے یا جونیئر ڈاکٹرز کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے مولد سے رابطہ کرے گا اور سیلف میڈیکیشن میں نہیں جائے گا۔ بلڈ پریشر جو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، انفارچونیٹلی اس میں کوئی خوشی والی بات نہیں ہے، لیکن ایسا ہی ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہوا ہے۔ اور یہ صرف دل تک محدود نہیں رہا، اس کا اثر کڈنیز تک پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا ہے۔ کیسے، اس پہ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کس طرح کاز بن سکتا ہے کہ وہ گردوں کو بھی افیکٹ کر جائے، اور اس مدعے پہ ہمارا بیسیکلی بات ہونی ہے۔ اور یہ کس طرح گردوں کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے اور گردے جو ہے الٹیمیٹلی فیلئر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا موضوع۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ Health TV سے آپ سے مخاطب ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو بلا تعطل ملتی رہیں۔ جیسے ہی آپ اس کو سبسکرائب کریں گے چینل کو، تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہماری ویڈیو آپ کو مل جائے گی اور آپ کو ایک نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ پہلے پارٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کون سی ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے جس سے انسان کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کڈنیز کے ساتھ ریلیونس کیا بنتا ہے، یعنی کہ یہ کڈنیز کو کس طرح خراب کر سکتا ہے۔ تو بلڈ پریشر میں ایک تو آپ کے جینیٹکس میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو وراثت ہے، یعنی کہ آپ کی والدہ، آپ کے والد صاحب میں یہ فیکٹر موجود ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ کو یہ تحفہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بیماری آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک وجہ تو بلڈ پریشر کی یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ نمک کا زیادہ استعمال یا خوراک کا غلط انتخاب، یعنی کہ جنک فوڈ اور برگر، اس قسم کے فیٹی فوڈ جب آپ کھاتے ہیں تو یہ بھی بلڈ پریشر بڑھانے کی وجوہات میں سر فہرست ہو سکتی ہیں اور ان سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو براہ کرم خوراک کو بڑا سادہ رکھیں، اپنے لائف سٹائل کو کوشش کریں کہ سادہ سادہ رہے، اور اس میں جو خوراک ہے اس میں سبزیاں اور پھل شامل کریں۔ ایک اور وجہ جو بلڈ پریشر کا سبب بن سکتی ہے وہ ہے لیک آف ایکسرسائز، کہ آپ واک نہیں کرتے اور بالکل سیڈیٹک لائف گزارتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بس وہ پھر موٹاپے کا شکار ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو ورزش نہ کرنا یا موٹاپے کا شکار ہونا ایک ہی بات ہے۔ اگلی صورتحال یہ ہے کہ ذہنی دباؤ، مینٹل سٹریس اگر آپ کو مل رہا ہے تو بعض اوقات مینٹل سٹریس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اینگزائٹی اس میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ اور کوشش کریں، حالانکہ پاکستان میں اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ اینگزائٹی سے بچ سکیں یا اس کو کوپ کر سکیں، لیکن بہرحال کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اسفیگمومانومیٹر ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ بلڈ پریشر مشین جسے ہم کہتے ہیں، یا BP اپریٹس عام طور پر ہم اسے کہتے ہیں، بیسیکلی اس کا میڈیکل جو ٹرمینالوجی ہے وہ اسفیگمومانومیٹر کہلاتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ اس کو چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے یا نہیں ہے، تو اس کو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ گردوں کو چیک کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو کریٹینائن ٹیسٹ کروا لیں، اس سے گردوں کی کارکردگی کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ گردوں کے لیے آپ یوریا کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، وہ بھی کسی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ گردوں میں کیا خرابی ہے، تاکہ پراپر ڈائگنوسس کی جا سکے۔ اب ہمارے ویڈیو کا جو مین تھمبنیل ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے کیسے خراب ہو سکتے ہیں، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد ہی، بلڈ پریشر کا مقصد یہ ہے کہ جو کیپلریز ہوتی ہیں، جو وینز ہوتی ہیں، جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، ان پر جو دباؤ ہے خون کا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ خفیہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پیچھے سے سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آگوں سے جو نالیوں کی گنجائش ہوتی ہے گزرنے کی وہ کم ہوتی ہے۔ اس طرح گردوں کی جو نالیاں ہوتی ہیں، جن کو ہم نیفرونز کہتے ہیں، اس پہ بھی یہی اثر پڑتا ہے کہ پیچھے سے سپلائی فاسٹ ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بلڈ جو ہے ان کیپلریز پر، ان نیفرونز پر
دباؤ ڈالتا ہے جس سے الٹیمیٹلی پریشر بڑھتا ہے، اور بعض اوقات یہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ نیفرونز یا یہ جو گردے کی نالیاں کہلاتی ہیں ان میں گنجائش نہیں ہوتی اس کو سہنے کی، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ کولیپس ہوگا، اور پھر ظاہر ہے جب کولیپس ہوگا تو یہ نیفرونز ڈیمیج ہوں گے، جب یہ ڈیمیج ہوں گے تو پھر پرابلم آئے گی۔ نارملی بعض اوقات یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ نیفرونز کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ جو فلٹریشن ہے، فلٹر کرنے کا کام یہ بیسیکلی کرتے ہیں۔ ان کی صلاحیت جب یہ سخت ہو جاتی ہیں نالیاں یا ڈیمیج ہو جائیں تو ان کی صلاحیت جو ہے وہ فلٹریشن کا، کیونکہ زہریلے مادے گردوں کے ذریعے جسم سے نکلنا یہ ایک قدرتی عمل ہے، جب یہ نیفرونز صحیح کام نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی کولیپس ہوگا، اور پھر اس طرح بلڈ پریشر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کو گردوں کو۔ تو جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں، مینج کرنے کی کوشش کریں، تاکہ گردے اور اسپیشلی یہ نیفرونز ہیں یہ تباہ نہ ہو جائیں، کیونکہ گردے ایک وائٹل آرگنز ہیں انسانی جسم میں، ان کا خراب ہونا، ان کا سسٹم کا کام نہ کرنے کا مطلب ہے کہ کولیپس، اور آپ کا سارا سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے۔ اب ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں اور جو گردے کے مریض ہیں ان میں کرنا کیا ہے کہ سالٹ کی کم استعمال کرنا، سالٹ پہ جو خوراک ایسی جس میں نمک پایا جاتا ہے وہ کم سے کم استعمال کریں، بلڈ پریشر کو ہر وقت مینٹین رکھیں، اور سالٹی چیزیں اور یہ جو پروسیسڈ میل ہوتے ہیں، یہ جو آپ ڈیپ فروزن میل کھاتے ہیں، گوشت کو فریز کر لیا اور کھا لیا، یہ بھی نقصان دیتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں نہ کھائیں۔ برگر، پیزا اور شورما اسے اوائڈ کریں، اور کوشش کریں کہ سادہ غذا رکھیں، روزانہ ورزش کریں، ورزش کو معمول بنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کو کوئی بیماری ہوگی نہیں، اور اگر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کور ہو جائے گی۔ تو ڈائٹ کا اس میں بہت زیادہ رول ہے۔ سٹریس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ سٹریس سے جسم کے مالیکیول ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ سٹریس کو اوائڈ کریں۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف۔ تو سب سے پہلے میڈیسن ہے ریسٹاکس۔ یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، اور گردوں کی اگر کارکردگی میں کوئی فرق آ جائے تو اس کی صحت کو، اس کی فلٹریشن کیپیسٹی کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک اور میڈیسن جو کہ نمک سے بنتی ہے، نیٹرمیو کہلاتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے کہ نمک زیادہ کھانے کی وجہ سے یا سالٹی کھانے کی وجہ سے اگر گردوں میں کوئی پرابلم ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی کارکردگی کو نیچرل طریقے سے ہیل اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کا باقاعدہ استعمال انشاءاللہ تعالیٰ پیشنٹ کی بہت ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ اگلی میڈیسن جو میری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ہے آرسینک البم۔ آرسینک البم کے پیشنٹ کو معدے کے مسائل سامنے میں چلتے ہیں، اور ذہنی پریشانی جو سٹریس ہے وہ ہوتی ہے، یا ان کو بے چینی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی کیس میں اگر آپ کو پیشنٹ نظر آئے گردوں کا جس کو سٹریس کے ایلیمنٹ موجود ہے اور پیشنٹ بہت زیادہ بے چین ہے، تو آرسینک البم بہت اچھا کام کرے گی۔ یاد رکھیے ہومیوپیتھک میڈیسن قدرت کا ایک تحفہ ہے، اس کو اپنائیں، اس علاج کی طرف آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہیلدی اور اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کریں گے۔ میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام ہے علامات بتائیں دعا پوچھیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ہمیں علامات بھیجتے ہیں، ہم میڈیسن ہومیوپیتھک فلسفی کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو 0322441640 پر آپ مجھے اپنا نام، اپنے شہر کا نام ایک ٹیکسٹ میسج کر دیں، میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، لنک کو کلک کر کے آپ جوائن کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی شو۔ اللہ حافظ۔